ایک چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کی تفسیر ہے نا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال قرآن میں آیا، تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں۔ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی ان کی نسبت کی وجہ سے، انہوں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا قرآن کا ترجمہ تھا، اس کے اوپر حاشیہ لگایا تفسیر کے طور پہ۔ اس حاشیے میں انہوں نے لکھا سورہ لقمان کی تفسیر میں کہ قرآن میں تو ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے، جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر عثمانی کے زمانے تک دلیل ابھی تک نہیں ملی تھی ان کو، تو چھڑ دو، مان لو غلط لے کے گئے نے۔ 1400 سال ہی جیڑی آیت نہیں تو ملی، جیڑی حدیث نہیں ملی، انہوں نے لب کے کیا کرنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو کتنا عرصہ تک اس کو ماں دودھ پلائے؟ 2 سال تک پلائے یا 2.5 سال تک پلائے؟ تو لوگ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب سمجھا نہیں ہے یا صحیح پڑھا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مدت رضاعت، بچے کو دودھ پلانے کی مدت، قرآن کہتا ہے 2 سال ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال ہے۔ تو فقہ ابی حنیفہ یہ منصوص قرآن کے خلاف ہے، اور جب دلیل پیش کریں گے تو ہمارے ذات کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ہے، جب اللہ رب العزت نے ذات کا مسئلہ بیان فرمایا تو یہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں 2 سال کی مدت ہے، امام حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک پلا سکتی ہے۔ تو دیکھو امام صاحب کا مذہب قرآن کے خلاف۔ ہم کہتے ہیں آپ نص ایک لیتے ہیں، امام حنیفہ ایک نص نہیں، ساری نصوص کو لیتے ہیں، ساری آیات سامنے رکھتے ہیں، ساری احادیث سامنے رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں اور اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور پھر اللہ نے ماں کی مشقت کو بیان کیا کہ ماں مشقت کتنی اٹھاتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بنیادی طور پر 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ نمبر 1، حملت امہ کرہا، یہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور تکلیف اٹھاتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، پھر ماں بچے کو جنتی ہے تو تکلیف اٹھاتی ہے۔ آگے ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس ماں کا حملہ، اس بچے کو اٹھانا، وفصالہ، دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا، 30 شہرا، 30 ماہ تک چلتا ہے، اور 30 ماہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ 12 ماہ کا 1 سال، پھر 12 ماہ کا 1 سال، اور پھر 6 ماہ، تو کتنے بنے؟ اچھی طرح سمجھنا، 2.5 ماہ۔ اب یہ حملہ کا معنی کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر بچہ پیٹ کے اندر ہو اسے بھی حمل کہتے ہیں، جیسے ہے حملت امہ، اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ پیٹ کے اندر نہ ہو بلکہ کسی چیز کو گود میں اٹھایا جائے یا کندھوں پر اٹھایا جائے تو اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل، تو یہ جو مثال دی ہے کہ گدھا کتابیں اٹھائے، تو گدھے کے پیٹ کے اندر کتابیں ہوتی ہیں یا کمر پر ہوتی ہیں؟ تو معلوم ہے جس طرح ماں کی پیٹ میں بچہ ہو اسے بھی حمل کہتے ہیں، اور اگر پیٹ کے اندر نہ ہو، کمر یا گود پر کوئی چیز اٹھائے تو اسے بھی حمل کہتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت سمجھیں، قرآن کریم میں ہے حملت امہ کرہا، ماں اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اور مشقت اٹھاتی ہے۔ ووضعتہ کرہا، پھر جنتی ہے اور مشقت اٹھاتی ہے۔ وحملہ، اب اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ماں کا اس بچے کو پیٹ میں رکھنا، وفصالہ، اور پھر جننے کے بعد دودھ پلانا اور چھڑانا
اس کی مدت ہے 30 ماہ. اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس میں 2 مدتیں بیان کی ہیں، ایک دودھ پلانے کی اور ایک پیٹ میں رکھنے کی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پیٹ میں رکھنے کی کم از کم مدت ہے 6 ماہ. کتنی ہے؟ 6 ماہ. اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 2 سال. تو کتنی ہو گئی؟ 2.5 سال. اب اگر حمل کا معنی ہو بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھنا تو اسے ثابت ہوگا کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. اور دوسرا حمل کا معنی ہے کہ ماں کا بچے کو گود میں اٹھانا اور دودھ پلانا، اس کی مدت ہے 2.5 سال. اب حمل کا معنی یہ لیں کہ بچہ گود میں ہے، اب دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال. حمل کا معنی یہ لیں کہ بچہ پیٹ کے اندر ہے، اب دودھ پلانے کی مدت. اب معنی کون سا لیں؟ معنی تو دونوں نکل لیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو حضرت امام صاحب فرماتے ہیں اس پر ایک قرینہ اور ایک اشارہ موجود ہے کہ بہتر یہ ہے کہ حمل سے مراد لو ماں کا بچے کو گود میں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر ماں کی مشقتیں بتائی جا رہی ہیں. پیٹ کے اندر رکھنے والی مشقت پہلے بتائی جا چکی ہے، حملتہ امہ کرہا. پھر دوسری مشقت بچے کو جننا، ووضعت امہ کرہا. اب تیسری مشقت کون سی ہوگی؟ گود میں رکھنا. تو مشقتیں بتائی جا رہی ہیں نا، گود میں رکھنا. تو قرینہ اس بات پر ہے کہ اس سے مراد ہو گود کے اندر رکھنا. تو جب گود میں رکھیں تو مدت ارضاعت کتنی ہو جائے گی؟ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے 2.5 سال ہے. دوسرا قرینہ سمجھیں کہ حمل سے مراد بچہ گود میں رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے آ گیا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، آگے وہ حملہ. اب پہلے بھی حمل ہے پھر بھی حمل ہے. پہلے حملت کا معنی بھی بچے کا پیٹ میں ہونا اور اس حمل کا معنی بھی بچے کا پیٹ میں ہونا. تو ایک معنی کو 2 مرتبہ بیان کیا نا. تو اگر ایک لفظ 2 مرتبہ آئے اور معنی ایک ہو، اسے علم بلاغت میں کہتے ہیں تاکید. اسے کہتے ہیں تاکید. اور ایک لفظ 2 مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ معنی اور ہو دوبارہ معنی اور ہو، اسے علم بلاغت میں کہتے ہیں استیناف. اور بلاغت کا قاعدہ ہے استیناف تاکید سے اولا ہوتا ہے. تو قرآن کریم تو فصیح کتاب ہے نا، تو اس بضابطے کا تقاضا ہے کہ حمل سے مراد گود میں رکھنا ہو. تو بچے کی مدت ارضاعت کتنی ہوگی؟ اور وہ آیت بتا رہی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ 2 سال. اب امام سے فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھیں تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ مدت ارضاعت 2 سال سے زیادہ ہے. وہ اشارہ کیسے ہے؟ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا. یہ اگر مشورے کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو فلا جناح، گناہ نہیں. اب مشورے کا مطلب کیا ہے؟ جب مدت ارضاعت ہے ہی 2 سال، اب مشورے سے چھڑانا چاہے تو کوئی گناہ نہیں. فا عربی زبان میں آتا ہے تعقیب مال وصل کے لیے. تعقیب مال وصل کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم اور اس کے فوراً بعد دوسرا حکم، بعد میں بھی ہو اور فوراً بھی ہو. تو بعد کو کہتے ہیں تعقیب اور فوراً کو وصل. اگر فوراً نہ ہو دیر سے ہو تو پھر کہتے ہیں فصل. ہم کہتے ہیں بیبی بیان ہوگا اور 10 بجے کے بعد کھانا ہوگا. اب یہ کھانا بیان کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ تو کہیں گے تعقیب ہے. فوراً ہے یا دیر سے ہے؟ تو کہیں گے تعقیب مال فصل. بیان ختم ہوگا تو فوراً کھانا ہوگا، یہ تعقیب مال. تو امام سے فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ، مدت ارضاعت تو ہے 2 سال. بس اگر مشورے سے وہ چھڑانا چاہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی گنجائش ہے، تبھی فرما رہے ہیں چھڑانا چاہیں تو حرج نہیں. تو اس سے گنجائش نظر آ رہی ہے. وہ گنجائش کتنی ہے وہ دوسری آیت سے پتا چلا کہ مدت ارضاعت 2.5 سال ہے. اب امام صلی اللہ علیہ کا تفقع دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت ارضاعت 2 سال ہے اور ایک سے معلوم ہوتا ہے مدت ارضاعت 2.5 سال ہے. جو بچہ اپنی ماں کا
حقیقی بیٹا ہے وہ تو ہے ہی، اور کوئی کسی اور کا بچہ ہے اور کسی عورت کا دودھ پی لے اور بچے کی عمر ابھی 2 سال نہ ہو، 2 سال کی عمر کے اندر اندر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی بن جاتی ہے ماں۔ ماں کون سی؟ رضائی ماں، حقیقی معنی رضائی ماں۔ اب ایک اس ماں کی بیٹی ہے جو حقیقی ہے، خواہ دودھ پیے یا نہ پیے، ایک اور بچہ ہے جس نے اس ماں کا دودھ پیا 2 سال کی مدت کے اندر، یہ رضائی بیٹا وہ حقیقی بیٹی۔ تو یہ بیٹی اور بیٹا دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، اب ان کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ بچہ دودھ پیے کسی عورت کا 3 سال کی عمر میں، اب اس عورت کی حقیقی بیٹی کا یہ بھائی نہیں ہے، اب نکاح ہو سکتا ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں سمجھیں، ایک دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت رضاعت ہے 2.5 سال، اور ایک سے معلوم ہوتا ہے مدت رضاعت ہے 2 سال۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ بچہ کتنی عمر تک کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے تو آپ نے جواب دینا ہے 2 سال۔ مدت رضاعت کتنی ہے؟ اور اگر کوئی یہ مسئلہ پوچھے کہ کتنی عمر تک کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیے تو اسی ماں کی حقیقی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوتا، تو پھر جواب دینا ہے 2.5 سال۔ پھر کیا جواب دینا ہے؟ 2.5 سال۔ مدت رضاعت تو 2 سال ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے، لیکن جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے بر رضاعت، مدت حرمت بر رضاعت یہ کہنی ہے 2.5 سال، اور مدت رضاعت کہنی ہے 2 سال۔ تو امام صاحب نے دونوں مسئلے جمع کر لیے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2.5 سال کے اندر اس نے دودھ پیا اور یہ رضائی بیٹا نہیں بنتا، تو دوسری آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے مدت رضاعت 2.5 سال ہو۔ اس لیے جو حرمت مسارت بر رضاعت کی بات کرنی ہے وہاں 2.5 سال کہنا، اور مدت رضاعت کی بات کرنی ہے تو 2 سال کہنا۔ امام صاحب نے اس آیت کو بھی لیا ہے، اس کو بھی لیا ہے، دونوں کو جمع کیا ہے، اسے کہتے ہیں تفقہ ابی حنیفہ۔ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو امام صاحب ان نہیں سمجھ آیا تو اعتراض کیا، اور ہمیں نہیں سمجھ آیا ہم اٹھا کے کھڑے۔ مرکز اہل سنت کا کمال یہ ہے ہم ایسے شبہات کو صاف کر کے مسلک ابی حنیفہ کو کھلا بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں مسلک ابی حنیفہ پر شرح صدر ہے۔ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم آنکھوں والے مقلد ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اندھے مقلد ہیں، ہم مقلد ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، آنکھوں والے مقلد ہیں، دیکھ بھال کے مقلد ہوئے ہیں۔ اس جیسا کوئی شخص دنیا میں ہے تو ہمیں لا کر دکھاؤ، ایسا شخص دنیا میں ہے تو کو لا کر دکھاؤ نا، ہمیں بھی دکھاؤ دنیا میں ایسا شخص موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔